بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں نے کل اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ ہمیں ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں تباہی کے زہریلے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم ایک تقسیم قوم ہیں۔ ہم نے اپنے گلے میں خود بربادی کے توق ڈالے ہیں۔ تقسیم قومیں کبھی بھی اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ تعلیم سے لے کر صحت تک ہمیں نہ مل سکی۔ ہماری غذاؤں میں ایسے زہر ملائے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا تعلیمی نظام برباد ہے۔ ہمارا ٹیچر نصاب سے ہٹ کر ایک لفظ بچوں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہم ملاوٹ روک سکتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلا سکتے ہیں، نہ ہم اچھا علاج کرا سکتے ہیں، نہ ہمیں انصاف ملتا ہے۔ لوگ انصاف کے لیے دھکے کھا کھا کر قبروں میں اتر جاتے ہیں۔ نہ ہمیں روزگار کی سہولیات میسر ہیں، مگر ہمارے اوپر بدماشیاں اور عیاشیاں جاری ہیں۔ کیا کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی قوم یہ چیزیں زیادہ دیر برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، مگر ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک تقسیم قوم ہیں۔ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں اتفاق نہ ہو، نفرتیں ہوں، ان گھروں میں پانی والے گھڑوں میں پانی سوکھ جاتا ہے، اللہ وہاں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اب دیکھیں اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ انہیں ہسپتال سے اٹھا کر بلوچستان لے گئے، پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دیا، پھر وہاں سے وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی طیارہ اعظم سواتی کو لے کر سندھ پہنچ گیا۔ ویسے عجیب مذاق لگا ہوا ہے۔ ایک خبر ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فوننگ رابطہ ہونے کا امکان۔ جی این این نیوز کے سینئر صحافی عمران یعقوب کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فوننگ رابطہ ہونے کا امکان ہے۔ سینئر صحافی کے مطابق ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں اسحاق ڈار اور عارف علوی اپنی جماعتوں کی بی ٹیم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، وزیر خزانہ حقائق چھپا رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر صرف $7 بلین رہ گئے، قومی خزانے میں صرف امانتیں رہ گئی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اگر پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے تو کیا یہ لوگ آپ کو حقیقت بتائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ پہلے کون سا پاکستانیوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں؟ عمران خان کی ارکان کو مہنگائی کے خلاف اور جلد انتخابات کے لیے احتجاجی ریلیوں کی ہدایت۔ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف سیاسی قوت بن کر ابھرے گی۔ جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے عوام سے رجوع ضروری ہے۔ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے ڈیلی میل کی معذرت سے متعلق نون لیگ کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں برطانوی صحافی نے کہا کہ ڈیلی میل کا معافی نامہ
صرف ایک نقطے پر محیط ہے۔ ڈیلی میل نے دیگر الزامات کی معذرت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے امدادی رقم چوری کرنے کا الزام اس وقت نہیں لگایا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ مضمون میں مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق معذرت نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف زلزلہ متاثرین فنڈز کی چوری کے الزام پر معذرت کی تھی۔ اخبار میں لکھا کہ شہباز شریف کے خلاف زلزلہ متاثرین فنڈز میں کرپشن کی خبر پر معذرت خواہ ہیں، تاہم ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سکینڈل خبر پر معافی نہیں مانگی۔